روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ لینا کیسا ہے؟ جائز ہے، شرط یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول رکھ سکتا ہو، ایسا نہ ہو کہ بوسہ لینے کے بعد وہ بیوی کے اوپر واقع ہو جائے اور اس کو کفارہ دینا پڑے۔ اگر بوسہ لینے کے بعد انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، ساری زندگی نبی نے بڑے چھوٹے چھوٹے کمروں میں زندگی گزار دی میرے ساتھی۔ کبھی کھانا ملا نہیں ملا، کبھی 2 مہینے تک نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، کھجور کھا کر اور پانی پی کر نبی کے گھر والوں نے گزارا کر لیا۔ نبی کی زندگی میں زیادہ دولت نہیں آئی، نبی کی زندگی میں دنیا کا عیش و آرام نہیں آیا، لیکن نبی کی تمنا کیا تھی؟ ہماری اور آپ کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس اچھا سا مکان ہو، ہماری بیوی بچے آرام سے رہیں، سکون سے رہیں، ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ ہماری تمنا تو یہ ہوتی ہے، مگر نبی کی تمنا کیا تھی؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، اگر لوگ اگر ایمان نہیں لائیں تو آپ کو اتنی چنتا ہے، اتنی ٹینشن ہے، اتنی فکر ہے کہ اے نبی کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، کہیں آپ اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے۔ اللہ کے رسول رات کے سناٹے میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو عمر ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں جو تجھ کو زیادہ پسند ہے، اللہ تو اس کو ایمان کی دولت دے دے۔ اللہ کو عمر ابن خطاب پسند تھے، اللہ نے حضرت عمر کو اسلام کی توفیق بخشی، اور عمر ابن ہشام جو ابو جہل تھا اس کو کبھی ایمان کی دولت نہیں ملی۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، معاف کیجئے گا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ چاہتا اسی بھارت میں 1 ارب لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے در پہ سر جھکاتے ہیں۔ اللہ ہمیں چاہتا ہمیں بھی ویسا بنا دیتا، ہم بھی گائے کو دیکھ کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے، سانپ کو دیکھ کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے، شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہوتے، ہم کسی ندی کی عبادت کر رہے ہوتے۔ اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس نعمت کی قدر کرو۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو شاید ہم ہدایت نہ پاتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام کیا ہم پر کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ کے نبی کو ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز پسند نہیں تھی، اس لیے اس ایمان پر قائم رہو، مرتے دم تک توحید پر قائم رہو، مرتے دم تک کوئی ایسا کام مت کرو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں جو ایمان کو برباد کر دیتا ہو، جو ایمان کو ختم کر دیتا ہو۔ جانو، میں اسی لیے بار بار سیمانچل کے علاقے میں کہتا ہوں، ابھی ایک بہت بڑی 3 منزلہ کی مسجد تھی، کٹیہار میں جمعہ پڑھایا تھا میں نے، 3 منزلہ مسجد تھی، میں نے وہاں جمعہ کے خطبے میں کہا تھا اتنی بڑی مسجد آپ نے بنائی ہے، آپ عورتوں کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ گاؤں والوں نے کہا مولانا ہمارے پورے گاؤں میں یہی ایک مسجد ہے، اور آلریڈی 3 منزل کی وہ مسجد بن چکی ہے اور مردوں سے فل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب عورتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے کہا قیامت کے دن یہ عورتیں آپ کا گریبان پکڑیں گی۔ سال میں ایک بار آپ نے پروگرام کرا کے کسی عالم کو بلا لیا، معاف کیجئے دین کی ساری جانکاری سال میں ایک تقریر سننے سے نہیں ہوتی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے یہ جلسے اور پروگرام، یہ تقریر کم اور تفریح اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ایک گاؤں میں کتنے جانور کٹتے ہیں اور کتنی دعوتیں ہوتی ہیں اور کتنے لاکھ روپے کا خرچ۔ مجھے یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ اگر آپ کے گاؤں میں جلسہ ہے اور آپ کی لڑکی کی نئی شادی ہوئی ہے تو داماد جو آئے گا، داماد کا، بیٹی کا، ناتی کا، نتنی کا، نواسے نواسی سب کا نیا کپڑا بنا کے بھی دینا پڑتا ہے۔ یعنی جلسے پر جو ہونے والا خرچ ہے اس سے کئی گنا زیادہ خرچ گاؤں میں ہونے والی دعوتوں اور پھر اس
جلسے کے نام پر جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں اس پر ہو جاتا ہے. تو معاف کیجئے میرے ساتھیو، آپ نے تو جلسوں کو ایک میلہ بنا دیا، ایک تہوار بنا دیا. تبلیغ اور دعوت کی اگر آپ بات کریں تو اس کا بہت بڑا پلیٹ فارم جمعہ کا خطبہ ہے. ہر گاؤں میں جامع مسجد میں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے، اور آپ کے گھر کی عورتوں کو جانا چاہیے جمعہ کے خطبے میں. اور مجھے یقین ہے اگر جمعہ کا خطبہ ڈھنگ سے دیا جائے، اچھا عالم اور اچھا خطیب آ کر کے جمعہ کا خطبہ دے، سال میں 52 جمعہ کا خطبہ آپ کے گھر کی عورتیں سنیں گی انشاءاللہ. جس گھر کی لڑکی سال میں 52 بار مسجد میں جائے گی جمعہ کے دن اور جمعہ کا خطبہ سنے گی، وہ لڑکی کبھی نصرت جہاں سے نشا سنگھ نہیں بنے گی انشاءاللہ. وہ لڑکی کبھی مرتد نہیں ہوگی، وہ لڑکی کبھی ایمان کا راستہ نہیں چھوڑے گی. آپ نے پیاسوں کو پانی پلایا نہیں، آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلایا نہیں، آپ نے ان عورتوں تک دین پہنچایا نہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اگر آج یہ عورتیں بھٹک رہی ہیں، آج حالات اس قدر نازک ہے. بنارس میں ایک صاحب کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا، نئی نئی شادی ہوئی ہے، جاڑے کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، میاں بیوی دونوں ناپاکی کی حالت میں 24 گھنٹے رہ جاتے ہیں. کسی نے کہا کہ ارے بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ عورت سے پوچھا، لڑکی سے پوچھا تم نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ تو لڑکی نے کہا کہ میں تو ناپاک ہوں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ارے تم غسل کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ کہا کہ بہت سردی ہے. سردی کی وجہ سے وہ غسل نہیں کر رہی ہے عورت جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور اس کا شوہر بھی نہیں کر رہا، اور 24 گھنٹے وہ لڑکا لڑکی میاں بیوی ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں. یعنی جس حالت میں انسان قرآن کو چھو نہیں سکتا، جس حالت میں انسان مسجد میں نہیں جا سکتا، جس حالت میں انسان نماز نہیں پڑھ سکتا. اب سوچو جب 24 گھنٹے میاں بیوی اس حالت میں رہیں گے، اس گھر میں برکت آئے گی یا نحوست آئے گی؟ بتاؤ میرے پیارے ساتھیوں. جس گھر میں یہ حالات ہوں گے پھر اس گھر میں برکت تو ظاہر سی بات نہیں آئے گی. پھر اس لڑکی کو یا اس لڑکے کو کبھی جنات پریشان کریں گے، کبھی شیطان پریشان کریں گے، کبھی کوئی جادو کرے گا. یہ جتنے جادو جنات اور شیطان کے معاملات ہوتے ہیں، یاد رکھو یہ کہیں نہ کہیں یا تو ہماری گندگی کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا ہمارے گھر میں کوئی شریعت کے خلاف حرام کام ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کے بارے میں جانکاری حاصل کرو. ایمان کیا ہے؟ ہم سے قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، تمہارا مکان کیسا تھا، تمہارے بچے کتنے تھے. قبر میں ہم سے 3 سوال پوچھا جائے گا. من ربک، من نبیک، ما دینک. تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اور ان 3 سوالوں کا جواب آپ کو کہاں ملے گا؟ قرآن اور حدیث کے اندر ملے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، جو میرے نبی کو سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی وہ ایمان تھی. ایمان کو آپ قائم رکھیں، ایمان کو کا علم حاصل کریں، اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی آپ ایمان کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں. اور آگے بڑھیے. نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی. ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر نبی کو اگر کوئی چیز سب سے زیادہ پسند تھی تو نماز پسند تھی. اتنی پسند تھی نماز، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم النساء والطیب. مجھے دنیا میں 3 چیزوں سے بہت محبت ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے عورت کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے. عورت کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے. وہ عورت جو نبی کے دور میں مظلوم تھی، پیدا ہوتی تھی زمین میں ایک زندہ گاڑ دی جاتی تھی. وہ عورت جو بھارت کی سرزمین پر اپنے پتی کے مرنے کے بعد پتی کے ساتھ زندہ جلا دی جاتی تھی. وہ عورت جو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد، اپنے پتی کے مرنے کے بعد اس کا سوتیلا بیٹا اس سے شادی کر لیتا تھا. وہ عورت جو اپنے باپ کی پراپرٹی میں وارث نہیں ہوتی تھی. وہ عورت جو غلاموں کی طرح، جانوروں کی طرح مارکیٹ میں بکتی تھی. اس عورت کو محمد رسول اللہ نے اس عورت کا صحیح مقام دیا. اور وہ لوگ جو عورت کے قاتل تھے، جو بیٹی کے قاتل تھے، جو بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، میرے نبی نے ان کو پیغام دیا کہ اے بیٹیوں کے قاتلوں سنو، اے بیٹی کو زمین میں گاڑنے والوں سنو. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جس لڑکی کو زندہ
زمین میں گاڑا گیا ہے. کل قیامت کے دن اس لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اے بچی تیرے ماں باپ نے کس اپرادھ کی تجھ کو سزا دی ہے، کس جرم میں تجھ کو مارا ہے. ابھی ایک سوال میرے پاس آیا تھا واٹس ایپ پر کہ ایک عورت پریگننٹ تھی. اے بھائی ڈسٹرب مت کرو، ایک دم آواز نہ آئے. جس کو بات کرنا ہے پیچھے چلا جائے، بالکل پیچھے چلا جائے. ایک لفظ بھی سنائی دیا تو پیچھے کر دیں گے فوراً. میسج آیا کہ ایک خاتون تھی، حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، اور ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ جو بچہ ہے وہ ایب نارمل ہے. ایب نارمل کا مطلب کہ بچے کا دماغ صحیح نہیں ہے. اگر بچہ پیدا ہوگا تو دماغ صحیح نہیں ہوگا اور ماں باپ کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے. ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے ابھی 5 مہینے کا ہوا ہے بچہ ماں کے پیٹ میں. اب تو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے سب پتہ چلا، بچے کا دماغ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو ڈاکٹروں نے یہ رائے دی کہ اس بچے کو پیدا ہونے نہ دیا جائے، بچے کو ختم کر دیا جائے. تو مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ مولانا صاحب ایسا ایسا میٹر ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، 5 مہینے کا ہو چکا ہے، اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے کہ بچہ ایب نارمل ہے. اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت بڑی مصیبت بنے گا ماں باپ کے، تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ سوال آیا تھا. ابھی میں نے ان کو جواب نہیں دیا. میں ایسے انٹرنیٹ پر سرچ کر رہا تھا کہ بڑے بڑے علماء اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں. تو سعودی عرب کے جو وہاں کے بڑے بڑے علماء کی جو کمیٹی ہے، فتویٰ کمیٹی، اس کا فتویٰ میں نے دیکھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو کسی کی جان لینے کا ادھیکار نہیں. بچہ ایب نارمل ہے، لیکن اگر اس کی پیدائش سے ماں کے جان پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ ایب نارمل ہے اس بچے کو ماں کے پیٹ میں ختم کر دیا جائے. بڑے بڑے علماء کی کمیٹی نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے. آج کتنے لوگ باقاعدہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پتہ لگا لینے کے بعد کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی پل رہی ہے، اور لڑکی اگر دنیا میں آئے گی تو بوجھ بن جائے گی میرے لیے، نہ کمائے گی نہ کام کرے گی، جوان ہوگی مجھے شادی کرنا پڑے گا، جہیز بنانا پڑے گا، اس کے لیے زیور بنانا پڑے گا. اس ڈر سے اس بچی کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے. اور یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، بھارت سرکار کا ڈاٹا ہے کہ ہمارے دیش میں کروڑوں بچیاں ماں کے پیٹ میں ہر سال مار دی جاتی ہیں. اسی لیے ہماری سرکار نعرہ لگاتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. بیٹی کو بچانے کی بات کرتے ہیں. او بیٹی کو بچانے کا دعویٰ کرنے والوں، تم بیٹی کو کیسے بچاؤ گے جب تک جہیز نام کا خونی درندہ زندہ رہے گا، جب تک آپ کے سماج میں جہیز باقی رہے گا، جب تک لڑکیوں کی شادی کو آپ اتنا مہنگا بنا کر کے رکھو گے، تب تک بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بنی رہیں گی. اگر آپ کو بیٹیوں کی پرورش صحیح طریقے سے کرنا ہے، پہلے جہیز کو ختم کرو، پہلے نکاح کو آسان کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا صحیح مقام دنیا کو بتایا. آپ نے فرمایا اگر یہ عورت ماں ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، اس کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے. عورت اگر بیٹی ہے، آپ نے فرمایا مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی اور 2 بیٹیوں کی اس نے صحیح طریقے سے پرورش کر لی، وہ 2 بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی. 2 بیٹیوں کو پال لیا، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. بیٹی بن کر کے عورت آئی، ماں باپ کو جہنم سے بچا رہی ہے. اور یہ عورت جب بیوی بن کر کے آپ کے گھر میں آتی ہے، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے. جیسے ہمارے بدن کا لباس ہمارے بدن کو زینت دیتا ہے، تمہاری بیوی تمہاری زندگی کو زینت دیتی ہے، تمہاری زندگی کو سندر بناتی ہے، تمہاری زندگی کو خوبصورت بناتی ہے. اگر ایک شادی شدہ انسان کی زندگی سے بیوی کو نکال دیا جائے، اس کی زندگی ادھوری ہو جائے گی، اس کی زندگی بے رنگ ہو جائے گی. اور قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہاری بیویاں اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، بیوی کی شکل میں
عورت سکون دیتی ہے، ماں کی شکل میں جنت کا پروانہ دیتی ہے، بیٹی کی شکل میں ماں باپ کو جہنم سے بچاتی ہے۔ عورت کو اللہ کے نبی نے صحیح مقام دیا، اور آپ نے اس عورت کو سنبھالا ہے۔ اس عورت کو آپ کتنی بیوہ عورتیں تھی جن سے آپ نے نکاح کیا ہے۔ دنیا کو نبی نے ایک سبق یہ بھی دیا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے، اس کے گھر میں راشن پہنچا دینا، اس کو چند پیسے دے دینا، یہ اس کی مدد نہیں ہے۔ اگر عورت بیوہ ہے اور جوان عورت ہے، 30 سال کی، 35 سال کی، 40 سال کی عورت ہے، تو صرف زیور، صرف اس کو جو ہے اناج دے دینے سے اور پیسہ دے دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اس بیوہ عورت سے شادی، کوئی مرد آگے بڑھے اور شادی کرے، اس کو نکاح کے بندھن میں باندھے تاکہ وہ عزت کی ایک زندگی گزارے۔ ایک عورت بغیر شوہر کے نہیں رہ سکتی میرے ساتھیوں، یہ ڈھکوسلے بازی ہے۔ یار وہ تو عورت ہے، وہ تو گزار لے گی، سماج مجبور کرتا ہے، ورنہ اس عورت کو بھی شوہر کے آسرے کی اور شوہر کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کئی بیوہ عورتوں سے نکاح کیا، دنیا کو میسج دیا، عورت اگر مطلقہ ہے، عورت اگر بیوہ ہے، اس سے بھی نکاح کیا جائے، اور نبی نے عورت کو اس کا صحیح مقام دیا۔ آپ نے فرمایا میرے دل میں اللہ نے عورت کی محبت ڈالی ہے اور خوشبو کی محبت ڈالی ہے۔ نبی کو خوشبو بہت پسند تھی، نبی خوشبو کو پسند کرتے تھے اور بدبو کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جو کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں آتا ہے، جو کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں آتا ہے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری مسجد سے دور چلا جائے۔ کیوں؟ کہ کچے پیاز اور کچے لہسن کی مہک سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، انسانوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ اگر فرشتوں کو کچے پیاز اور کچے لہسن سے تکلیف پہنچتی ہے تو کیا بیڑی کی مہک سے تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ کیا سگریٹ کی مہک سے تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ کیا گٹکے کی بدبو سے تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ میرے پیارے ساتھیوں، جب نبی کو کچا پیاز اور کچا لہسن کی مہک پسند نہیں تھی تو معاف کرنا، اگر نبی کے زمانے میں گٹکا ہوتا تو گٹکا بھی نبی کو ناپسند ہوتا، اگر نبی کے زمانے میں بیڑی اور سگریٹ ہوتی وہ بھی نبی کو ناپسند ہوتا۔ اور آج تو ڈاکٹر کہتے ہیں سگریٹ پینے والا جتنا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اس سے زیادہ نقصان سامنے والے کو پہنچاتا ہے۔ جو وہ دھواں چھوڑ رہا ہے وہ کینسر کی بیماری کو بانٹ رہا ہے۔ اس لیے میں اپنے بزرگوں سے، اپنے جوانوں سے، اپنے بچوں سے کہنا چاہوں گا، اللہ کے واسطے اگر یہ سگریٹ اور بیڑی کی لت میں مبتلا ہو، اگر